نماز نبوی تکبیر اولا سے سلام تک 11 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جانتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا وہ کیسے؟ نہ تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ آتے رہے ہو اور نہ ہم سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہاں، یعنی واقعی صورتحال تو یہی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا پھر یعنی ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، پس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے، یعنی پیٹھ اور سر ہموار رکھتے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور یعنی قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، پس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اور پہلو رانوں اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، یعنی اس طرح کہ انگلیوں کے سر قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے جلسہ میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولا کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ، جس کے بعد بیٹھ کر تشہد اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں تو اپنا بایاں پاؤں یعنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کولہے یعنی سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے ابو حمید ساعدی تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب افتتاح الصلاۃ حدیث نمبر 730 وسندہ صحیح۔ جامع الترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی وصف الصلاۃ حدیث نمبر 304۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 491 میں، ترمذی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 میں اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نماز کی نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 54 2529 3898 5070 6689 6953۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ حدیث نمبر 1907۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام یعنی جائز اعمال میں سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، یعنی تجھے تیرا صلہ مل گیا، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب من قاتل للریا والسمع استحق النار
حدیث نمبر 1905۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کے راز صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر نیک و بد کا اخروی انجام ہے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے طہارت یعنی وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لاتا ہوں۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے، مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا وضو کرنے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے وضو کرنے لگا ہوں وغیرہ۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا ہے؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی آذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں، بدعت ہے۔ نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے نیت پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے مروجہ نیت نہیں پڑھی۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے کرتے رہے۔ ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا سنت ہے۔ لغت کے اس لیے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ارادہ ہے، اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں، دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعا، حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی دعا والی حدیث ضعیف ہے، لہٰذا حجت نہیں ہے۔ حج کا تلبیہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہنا ضروری ہے، اور اس کی حیثیت نماز کی تکبیر تحریمہ جیسی ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے، اسی طرح تلبیہ حج مناسک حج کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ رہ گیا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ، چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ اقرار، تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں، جبکہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیتیں خوب جاننے والا ہے، پھر وہاں نیت پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ لہٰذا اہل اسلام سے گزارش ہے کہ وہ اس بدعت سے نجات پائیں اور سنت کے مطابق نماز شروع کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیں۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی۔ عبادات میں مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے، بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے۔ الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213-214۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اسے بدعت کہتے ہیں۔ قیام۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر، یعنی نماز ادا کرو۔ صحیح بخاری کتاب التقصیر باب اذا لم يطق قاعدہ صلی علی جنب، حدیث نمبر 1117۔ اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے جو کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر یعنی نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت نصف ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات باب صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم، حدیث نمبر 1230 وسندہ صحیح۔ حافظ بویسری نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نوافل یا سنتیں ادا کرنے سے نصف اجر ملتا ہے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کروایا جس پر آپ یعنی نماز کے دوران ٹیک لگاتے تھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الرجل یعتمد فی الصلاۃ علی عصا حدیث نمبر 948 وهو حدیث حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 265 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے ستون کے سہارے کھڑا ہونے کو ترجیح دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عذر ہو تو کسی چیز کا سہارا لے کر قیام کیا جا سکتا ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل۔ مولانا عبدالصمد رفیقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر۔ جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب جواز النافلۃ قائما وقائدا حدیث نمبر 730۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے، جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر یعنی حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا۔ صحیح بخاری کتاب التقصیر باب اذا صلی قاعدا ثم صح حدیث نمبر 1119۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب جواز النافلۃ قائما وقاعدا حدیث نمبر 731۔ امام ہو یا منفرد اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب ما یؤمر المصلی ان یدرأ عن الممر بین یدیہ حدیث نمبر 698 وهو حدیث صحیح شاہدہ فی صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 853 وسندہ صحیح۔ سترہ دیوار، ستون یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ الی الرحلۃ والبعیر والشجر والرجل حدیث نمبر 507۔ جماعت کی صورت میں امام مقتدیوں کے لیے سترہ ہوگا، لہٰذا امام کے سامنے سترے کا ہونا ضروری ہے اور وہی سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ حدیث نمبر 493۔ تکبیر اولیٰ، قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الی این یرفع یدیہ حدیث نمبر 738۔ اسے تکبیر اولیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مولانا عبدالصمد رفیقی۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں یعنی نارمل طریقے پر کھلی رکھیں، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کریں اور نہ انگلیاں ملائیں۔ المستدرک للحاکم کتاب الصلاۃ باب التأمین حدیث نمبر 856 وسندہ حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 میں اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 753، سنن ترمذی حدیث نمبر 240 وحسنہ وسندہ حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء حدیث نمبر 735۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیرۃ الاحرام والرکوع حدیث نمبر 390۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی کبھی ہاتھ کانوں تک بلند فرماتے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین حدیث نمبر 391۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ۔ مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں جس میں یہ تفریق ہو مرد کانوں تک اور عورت کندھوں تک ہاتھ بلند کرے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں۔ سیدنا ہولبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 وسندہ حسن۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی پشت، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ سنن نسائی
کتاب الافتتاح باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاة حدیث نمبر 890 وسندہ صحیح وہو حدیث محفوظ۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 485 میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر 480 میں اسے صحیح کہا ہے۔ ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع یعنی کلائی پر رکھیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة حدیث نمبر 740۔ رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب یہ روایت کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاة باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة حدیث نمبر 756۔ اس روایت کی سند عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی الواسطی کے ضعیف ہونے اور زیاد بن زید کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، تو اسے امام بہقی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے۔ عورتوں اور مردوں کی حیت نماز میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافرین اذا كانوا جماعہ والاقامہ حدیث نمبر 231، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیات اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیات اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ ہاں البتہ عورت کے لیے سر اور ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے، جبکہ مرد پر لازم ہے کہ تہبند، شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور سر کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ مولانا عبد الولی خان۔